نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قضاء نمازوں کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے ہم نے قضاء عمری کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم قضاء نمازوں کے بارے میں جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پورے دن کے اندر زوال کے 3 اوقات ہوتے ہیں۔ پہلا وقت جب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ تک جو ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے دوپہر میں جب سورج بالکل درمیان میں ہو، سر پہ ہو۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے جو دوپہر کا وقت ہے جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، وہ ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا وقت ہے زوال کا وہ غروب آفتاب کا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب سے پہلے، جب سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے آخری 20 منٹ۔ تو اگر کسی کی 5 یا 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے جون سے وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے پر فجر کی نماز اللہ نہ کرے، کسی کی قضا نہ ہو، اللہ تعالیٰ صبح کی سب سے پہلی شیطان کے ساتھ یہ جو جنگ ہوتی ہے ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ اپنی نمازیں وقت پڑھ سکیں۔ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو سن رائز تک، یعنی سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ اگر وہ تب تک نماز ادا کر لیتا ہے فجر کی تو وہ تو فجر کی نماز ادا ہو گئی، لیکن اگر سورج طلوع ہونے کے بعد جو 20 منٹ ہے، یعنی جو زوال کا وقت ہے، اور جو دوپہر کو زوال کا وقت جب سورج بالکل درمیان میں آتا ہے، اس دورانیے میں اگر وہ فجر کی نماز قضا کرتا ہے، پڑھ سکتا ہے وہ اس دورانیے میں کسی بھی وقت۔ تو جب وہ اس دورانیے میں فجر کی نماز ادا کرے گا قضا، تو وہ 2 سنت موقدہ اور 2 فرض فجر کے، یعنی پوری فجر کی نماز قضا پڑھے گا۔ لیکن اگر اس نے صبح جو زوال کا وقت آیا سورج طلوع ہونے کا، اور جب عین درمیان میں بھی سورج آ گیا دوپہر کا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، تو پھر اگر وہ ظہر کے ساتھ ملا کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی فجر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو چکی ہے، ادا نہیں کر سکا وہ ٹائم پہ، تو وہ ظہر کے ساتھ ملا کے اگر فجر کی نماز پڑھے گا تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کے 2 فرض قضا کر کے ادا کرے۔ اس طرح اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ عصر کے فرضوں سے پہلے ظہر کے 4 فرض قضا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ مغرب کے فرضوں سے پہلے عصر کے 4 فرض ادا کرے گا۔ اور اگر کسی کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کرے گا۔ اور اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ 4 فرض عشاء کے اور 3 وتر واجب ادا کرے گا۔ یہ قضا نماز پڑھنے کی جو رکعات ہیں یہ ہیں، یہ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم میں سے کافی لوگ دنیاوی معاملات میں تو ہم لوگ بہت زیادہ مشغول ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم تھوڑی سی سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگوں نے قضا نماز ادا کرنی ہے، کوئی بھی صاحب ترتیب نے 5 سے کم ہے جس کی نمازیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کر لے اور پھر جو وقت ہے نماز کا وہ نماز ادا کرے۔ تو فجر کے اگر آپ نے زوال کے وقت سے پہلے فجر درمیان والے دوپہر کے زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، قضا پڑھی ہے، تو آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھی ہے تو آپ نے فجر کے 2 فرض قضا کرنے ہیں۔ اور اگر ظہر کی نماز قضا ہے تو 4 فرض قضا کرنے ہیں ظہر کے، اور اگر عصر کی نماز قضا ہے تو 4 فرض عصر کے قضا ہوں گے، اور اگر مغرب کی نماز قضا ہے تو 3 فرض مغرب کے قضا ہوں گے، اور اگر عشاء کی نماز قضا ہے تو 4 فرض اور 3 وتر قضا کر کے پڑھے جائیں گے۔
اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ایسی کوئی تو موقع اللہ تعالیٰ نہ دے، نہ ہمیں اتنا دنیا کے معاملات میں الجھائے کہ ہم لوگ نماز وقت پہ ادا نہ کر سکیں، اور اپنے وقت کے اوپر ہی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کوئی اگر کسی کو اس چیز کا نالج نہیں ہے یا کوئی کسی طرح سے بھی کچھ نہیں جانتا تو اس تک بھی ہم اسلام کو پھیلا سکیں۔